مومنین احباب کے سامنے سید مرتضی اسد بہاری اور انہوں تو بعد علامہ علی ناصر الحسینی اور انہوں تو بعد سید عمران عباس قمی شبیہ تبوک جولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام رحمت کرام جناب مرتضی اسد بہاری تین جماعتی انسانی منڈیالہ دے وچ مجلس اعزا ہو رہی ہے صبح تا شام تک مجلس اعزا ہوئے گی تو لڑا صاحب تشریف لے آئے نے تے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا بہو صرف سدھے ہو کے تے میں انہاں ممبر دین لگا ایک صلوات پڑھیے باواز بلند تر جس بندے کو پتہ ہے اللہ علیہ محمد پہ صلوات پڑھتا ہے اور صلوات حق ہے محمد مصطفیٰ کی عزتوں والی بیٹی کا ایک ہی صلوات اور فیصلہ کن انداز میں پڑھیے صلی اللہ محمد محمد تمام تر حمد وصلی العظیم اللہ کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پہ ان کی ولایت و محبت کو واجب قرار دیا ہے صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاک بیٹے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا 6 دسمبر اس عزا خانے میں سجے ہوئے اس عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وقت کے محمد کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ سلطان اپنے رخ عصمت سے حجاب غیبت ہٹا کے کعبہ کے صحن میں محمد کے عاشقوں کو اپنا چہرہ دکھا کے یہ سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں زندہ و سلامت رہیں آپ کوئی لمبی مجلس نہیں گھر کا فرد ہوں لمحات کی نوکری صرف فہرست میں نام لکھوانے کے محمد مصطفیٰ اور ان کی اولاد کے ثنا خانوں میں نام لکھوانے کے لیے کھڑا ہوں اور لڑکے نعمت میں آئے ہوئے میرے دور نزدیک کے مہمانوں اہلیت قابلیت نہیں کہ میں اس محمد مصطفیٰ کی شان میں کچھ کہوں جو وہی کہتا ہے جو اس پہ وہی ہوتی ہے مصطفیٰ کوئی نہیں پڑھ سکتا بس ایک جملہ سرکار محمد مصطفیٰ کی عزت کا اختیار پڑھنا ہے محمد کا محمد کہتے کسے ہیں بے توجہ جس بادشاہ کی جبین وحدت مکین پہ آنے والے پسینے کے قطرے اکٹھے کر کے اللہ ان کو علیہ السلام بنا کے زمین پہ بھیجے اس بادشاہ کو محمد کہتے ہیں زندہ و سلامت میں مصطفیٰ کون اختیار مصطفیٰ پڑھنا ہے اور براہ راست مصطفیٰ میں نہیں پڑھ سکتا براہ راست مصطفیٰ پڑھے تو اللہ پڑھے مصطفیٰ کی نعت کہنے کے لیے اللہ ہونا شرط ہے چلو آ گئے ہیں تلاڑا صاحب کی بلا میں نہیں جند بھی کو نہیں چھٹی میں کڑا حال پیا جو نا ایک کام مینوں بھی ہوندہ تو انکلیان نہیں ہوندہ مصطفیٰ کی نعت کہنے کے لیے اللہ ہونا شرط ہے اور شاید اسی جملے کے بعد ہی میں ممبر چھوڑ دوں علم یجد کا یتیمن فآوا کی آیت اس بات کی گواہ ہے کہ محمد کی جو پہلی نعت اللہ نے پڑھی ہے اس کو ابو طالب کہتے ہیں بھئی زندہ اور سلامت رہیں جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ کوشش کرے بس وقت بھی میرے حصے کا تمام 4 یا 5 منٹ صرف سرکار کی پیش خانی ہے اور 7-8 منٹ میں نے ادھار لیے ہیں ان سے
توجہ ہے؟ مصطفیٰ سمجھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے نوکر سمجھو. جی ہاں, مصطفیٰ سمجھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے نوکر سمجھو. مصطفیٰ کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے بلال. بندے انگلی کے اشارے سے چاند توڑنے کو محمد کا معجزہ سمجھتے ہیں. اس بستی کے اکثر جوان وکلا ہیں, پڑھے لکھے احباب میرے سامنے ہیں, بالکل سادے بندے نہیں. مجھے پتا ہے کون کون مجھے سماعت فرما رہا ہے, اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک فکرہ کر کے جا رہا ہوں. معجزہ نہیں ہے محمد کا انگلی کے اشارے سے چاند توڑنا, یہ محمد کا اختیار ہے. جس بندے کو اختیار اور معجزے کے فرق کا پتہ ہے, اس نے زبان سے نہ بھی بولا, سر ہلا دیا تو بھی کافی ہے. یہ معجزہ نہیں, یہ محمد کا اختیار ہے. ہاں, محمد کا معجزہ یہ ہے کہ نور من نور اللہ ہے اور کہتا ہے میں تم جیسا بشر ہوں. بھائی کیا کہنے آپ؟ بس ایک لفظ سنیے, اختیار سناؤں, اور مصطفیٰ کا نہیں, مصطفیٰ کے نوکر کا. بلال جس نے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو, سر محمد کی دہلیز پہ ہو تو پھر بندے کے قدم سورج کے سینے پہ ہوتے ہیں. نہیں, جو بندہ قبول ہی نہیں سکتا اس کی مجبوری ہے. جسے اردو سمجھ نہیں آتی اس کے لیے میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہو تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. جنہیں بات کا پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ سنیں نہ سنیں ایک بات ہے. بندوں نے آ کے کہا بلال آپ کل آذان نہیں دیں گے. تاریخ کی کتابوں میں حوالے کا میں ضامن ہوں. بلال نے ان کی طرف دیکھا, مطمئن نوکر دہلیز نفس مطمئنہ کا مطمئن انداز میں بولا. انہوں نے کہا آپ کل آذان نہیں دیں گے. زیر لب مسکرا کے محمد کا نوکر ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم آذان نہیں دیں گے, تم کل سے نماز نہیں پڑھو گے. قبلہ علی ناصر جی آیا دہلیز سیدہ پہ, سجدہ کیا, اٹھا, اور زندگی میں پہلی اور آخری بار بلال مطمئن ہو کے سو گیا. آج فکر کوئی نہیں تھی بلال کو پتا تھا نہ اٹھنا ہے نہ آذان ہونی ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ اختیار مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں. یہ شیعوں پہ ایک جھوٹا الزام ہے, یہ صحابہ نہیں پڑھتے. ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر غصہ کرنے والی بات نہیں. بات کسی کی اتنی ہی کی جاتی ہے جتنی ہوتی ہے. جنی کسی دی سن لبنی ایسا تو سنانے رہنے. سرکار بلال آ کے سو گئے. بندے اپنے گھروں میں گئے اور وہ بھی سو گئے. اور الحمدللہ میرے سامنے بندے نمازی تشریف فرمایا. جن بندوں کو نماز پنجگانہ کی عادت ہوتی ہے نا عدنان بھائی, وہ رات میں بار بار اٹھ کے گھڑی دیکھتے ہیں. جن نے کدی پڑھی ہو تو دسو. تسی تے انجو بھی میں جی میں کوئی بکری گل پیا کرنا. میں نماز پڑھان نہیں لگا تے نہ ہوں ایتھے کوئی نماز دا ٹائم ہے, ادو پہلو مک جانی. مطمئن ہو کے بہو تسی. اب وہ اٹھے, رات دیکھی, معاملہ کیا ہے. اپنے آپ کو یوں کر کے جھنجھوڑا کہ پتہ نہیں میں ٹھیک تو ہوں. میں ٹھیک تو ہوں, معاملہ کیا ہے. رات پھر اٹھے چوتھی بار بے قرار ہو کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں ذرا تو اٹھ کے دیکھنا یہ رات کا معاملہ کیا ہے, رات کہاں کھڑی ہے. وہ دیکھ کے کہتی ہے آپ کو لگتا ہے مرضی سے کھڑی ہے, میں جانتی ہوں کسی نے روک رکھا ہے. بھائی کیا کہنے آپ کے, جو بندہ اچھی بات پہ بول سکتا ہے اس کا تعاون چاہیے مجھے. اب سرکار بے چینی بڑھی. ایک نے دوسرے کو کہا, دوسرے نے تیسرے کا پتہ کیا, یار پتہ تو کرو قیامت تو نہیں آنے والی. اب ایک سیانے بندے نے نہ کہا,
تمہیں رات کی بات یاد ہے؟ اس نے کہا تھا ہم اذان نہیں پڑھیں گے، تم نماز نہیں پڑھو گے۔ اب سرکار بلال سو رہے ہیں اور یہ بلال کی قدموں کی طرف آئے۔ جو بندہ دیکھتا ٹھیک ہے، بول ٹھیک سکتا ہے، اس کے لیے جملہ ہے بلال کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کے نا، وہ جو کل شام کو کہہ رہے تھے تو اذان نہیں دے گا، اب کہنے لگے سرکار ذرا اٹھیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، بڑے بڑے رئیسوں کے ہاتھ حبشی کے پیروں پر تھے۔ حبشی نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھ کے کہا اب پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کی کائنات میں اوقات کا تعین بطول کی دہلیز کرتی ہے۔ نہیں کیا کہنے آپ زندہ و سلامت رہے۔ کہا سرکار ہم معافی چاہتے ہیں، بس بات میں نے ختم کر دی۔ بلال نے سرخ آنکھیں، نہیں میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں، میں ہی پڑھنا ہے، میں ہی پڑھنا ہے۔ اور صحابی پڑھ رہے ہیں، صحابی اگر بلال جیسا اس کا ایمان ہوتا نا تو اس کے پاس اختیار بھی ہوتا کسی مسئلے کو حل کرنے کا۔ اس نے لولا علی یہ کیوں کہا؟ حالانکہ عمر، اس لیے کہ بلال جیسا اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو صحابی کیسے مانے؟ ہم بلال کو صحابی کہیں گے۔ بس آخری بات، بلال نے سرخ آنکھیں کھول کے ان کے کالے منہ دیکھے۔ جملہ ربائی دی نظر ہو گیا۔ بلال نے سرخ آنکھیں کھول کے ان کے کالے منہ دیکھے۔ کہا بہلول اسی کا واسطہ ہے جس کی خیرات ہے تیری جھولی میں، مہربانی کر بے شک تو آذان کہہ، ہمیں نماز پڑھنے دے، بس بات ختم۔ سنی شیعہ مورخین نے متفقہ طور پہ قبلہ یہ بات لکھی ہے، جب تک بلال نے آذان نہ پڑھی تب تک سورج نہ چڑھا۔ ادھر بلال نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی کہ ادھر کسی نے سورج کے طلوع ہونے کے لیے کون کہا؟ بس بلال نے آذان کہی، نماز کے پیچھے نماز ہو گئی۔ ہم یہ مانتے ہیں مصطفیٰ کو، ہم وہ جو ورقہ بن نوفل سے تصدیق کرا کے نبی بنتا ہے اسے محمد نہیں مانتے۔ ایمان مزاج ہر کسی کا اپنا ہے۔ بس یہی نتیجہ عرض کروں، اختیار پڑھنے لگا ہوں، صحابیت کی تعریف ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بلال کی آذان کے لیے نماز رکی، نماز واجب ہے، آذان شرعی طور پہ مستحب ہے۔ لڑکے نعمت والو، آذان واجب نہیں، نماز واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ جو نہ کیا جائے تو بندہ جرمدار ہے۔ مستحب کیا ہے؟ جو کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ آذان ہے مستحب، یعنی بندہ دے تو ثواب ہے، نہ دے تو گناہ کوئی نہیں۔ نماز ہے اللہ کا واجب، نہ پڑھے تو بندہ مجرم ہو جاتا ہے۔ بندے ہم سے صحابیت کی تعریف پوچھتے ہیں، اتنے بڑے اجتماع میں سنی شیعہ دوستوں کو مکتب آل محمد کا یہ طالب علم آپ کے گھر کا بیٹا گھر میں کھڑے ہو کے شیعوں کے نزدیک، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے نزدیک صحابیت کی تعریف سمجھا رہا ہے۔ حسنین صحابی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نماز ہے واجب، آذان ہے مستحب۔ مستحب ہوتا ہے چھوٹا، واجب ہوتا ہے بڑا۔ جب تک بلال نے مستحب ادا نہ کیا، اللہ نے واجب روک لیا۔ پھر مجھے جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ جس کے نوکر کے مستحب کے لیے اللہ اپنا واجب روک دے اسے محمد کہتے ہیں۔ مل کے بازو بلند کر کے سارے حلالی حیدری۔ ممنون و مشکور عزت ماب عالی مرتبت قبلہ و کعبہ جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب کا کہ وہ ہماری درخواست پہ تشریف لائے۔ اب بلا تاخیر آپ کی سماعتوں سے ہم کلام ہوا چاہتے ہیں۔ سرمایہ ملت جعفریہ فاضل نکتہ داں جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب۔ آؤ سر بسم اللہ۔ آؤ جناب۔